अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ये मौसम भी बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही हसीन मौसम है, खुशगवार मौसम बाहर हो चुका है बारिश की वजह से। लेकिन मौसम के ऊपर बात करेंगे। अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ सबक सीखना चाहिए। तो अगर आपका कोई दोस्त या कोई बुज़ुर्ग आपके किसी काम में गलती की निशानदेही करता है या फिर तनकीद करता है तो क्या आप उससे खफा हो जाते हैं? और अगर ऐसा है तो ये रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि आप ख़ुद पसंदी का शिकार हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद पर होने वाली तनकीद के जवाब में अपना जायज़ा लेते हैं और जिस गलती की जानिब आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाई जा रही होती है उसे दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश करते हैं और समझाने वाले को अपना खैर ख्वाह समझते हैं, तो फिर यकीनन आप आम लोगों से मुख्तलिफ है और एक अक्लमंद इंसान है। क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनकी अक्सरियत नहीं ये जानती है कि तनकीद से कैसे अपनी शख्सियत निखारी जा सकती है और अपनी गलतियों की इस्लाह कैसे की जा सकती है। कहते हैं कि वो नौजवान जो दूसरों की तनकीद, अपने बड़ों की डांट को खंदा पेशानी और सब्र से सुनते हैं, उसकी रोशनी में अपने अतवार और अमाल का जायज़ा लेते हैं, वो ज़िंदगी में हर कदम पर कामयाब रहते हैं। वो ख़ुद एहतसाबी के ज़रिए जायज़ा लेते हैं कि उनके काम की जो कोताहियाँ या मनफी बातें हैं वो कौन सी हैं जिसकी वजह से उन्हें हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। ना सिर्फ अपनी शख्सियत या काम की कमज़ोरियों का जायज़ा लेते हैं बल्कि उन्हें सुधारने की भी भरपूर कोशिश करते हैं। अब बहुत से यंगस्टर्स को अगर घर के बुज़ुर्ग या फिर उनके टीचर्स, उस्ताद या ऑफिस में उनके बॉस या उनके कोलीग्स की तरफ से डांट पड़ती है तो वो मुंह बसोर के बैठ जाते हैं, यानी मुंह बना कर बैठ जाते हैं। अब ऐसे नौजवान ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल कर पाते हैं और ना ही कभी आगे बढ़ पाते हैं जब तक वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो याद रखें कि अगर हमारा कोई दोस्त, अहबाब, हमारा उस्ताद, हमारा बुज़ुर्ग कभी भी किसी को कोई कोताही या कमज़ोरी की तरफ आपको इशारा करते हैं तो उसमें हमारे लिए ही बेहतरीन चीज़ें पोशीदा होती हैं। तो ये डिफरेंस हमें देखना चाहिए और समझने की भी ज़रूरत है और ख़ास तौर पर यंगस्टर से ये चीज़ें हमें तवक्को करने की ज़रूरत है कि उनको हम बताएं। तो ये तो हमारा आज का पैगाम हो गया। लेकिन अभी आगे बढ़ते, आज मेरे सेट पे ना बहुत हैपनिंग हो रही है इस वक्त। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड भी, मतलब कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो भी मैं आपको मिलवाऊंगी ना उनसे तो आपको पता चलेगा कि हम कह रहे हैं कि बस किसी तरह हो जाए, मैनेज हो जाए। तो आपा से तो आप मिलते ही रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स पर हमारे साथ भी, और इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी रेमेडीज़ हमें बताती हैं। तो उनसे ही पहले स्टार्ट करेंगे, बाकियों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आपने टेंशन नहीं लेना, वो जो हैपनिंग हो रही है वो सारी आपके साथ हमने शेयर करनी है। 1 बाय 1 सबसे मुलाकात भी करानी है, उनके काम को भी आप तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो नईमा राव हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता है कि हर्बलिस्ट हैं और बहुत ही कह लें कि शानदार रेमेडीज़ लेकर आती हैं। तो आज वो क्या रेमेडी लेकर आई हैं, किस तरह की चीज़ें हैं उनके पास, तो सबसे पहले आपा की तरफ ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नीमा आपा? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हैपनिंग चल रही है स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आ रहा उनको, लेकिन हमें पता है कि पीछे क्या क्या हो रहा है। आज हम जोलियां आई हैं मेरे साथ, इसलिए आज आपके सेट को हमने खूबसूरत बनाया, 4 चांद लगाए हैं आपकी तरफ। नहीं 4 नहीं 5 चांद लगने लगे। सही कह अभी रही हैं। तो 2 चांद आपके सामने, अभी बाकी चांद से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अभी आपसे स्टार्ट करती हूँ, बाकी से भी मैं इंट्रोडक्शन उनका कराऊंगी और उनका काम भी दिखाऊंगी। अभी आप आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? आप ये सूंघ लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या लेके आई हूँ। देखो जरा, सर्दियों में चली गई हो ये ना? ऑरेंज है, ऑरेंज के पील्स हैं। ऑरेंज के पील्स हैं। हाँ। ये वो है जिस तरह अब मेरी एक दोस्त ये लेके आई है, हाँ ठीक है ना, रग्स लेके आई है। साथ में इनका काम इस तरह का है, कालीन का है, रग्स का है, और बड़ा खूबसूरत काम है। ऐसा काम है जिसको आप देर तक रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको महफूज किस तरीके से करना है, मैं इनसे रिलेटेड ही सारा सब कुछ लेके आई हूँ आज। मैंने कहा जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं बताती रहूंगी।
اگر آپ نے کپڑوں کو کبڈ میں رکھنا ہے یا پیٹی میں رکھنا ہے یا آپ نے زپر بند کر کے رکھنا ہے اور آپ کو یہ ہے کہ اس موسم میں خاص طور پر جس طرح آپ نے بات کی نا برسات کا موسم ہے اس میں ایک عجیب سی سمیل آتی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو سنگھائے ہیں نا یہ آپ لے لیں تازہ. اگر تازہ ہیں تو ٹھیک ہے, خشک کر لیں. سر میرے پاس ہوتے ہیں خشک, دیکھیں پاؤڈر بھی ہے میرے پاس, یہ بھی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تھیلی بنا لینی کپڑے کی, اس کے اندر یہ چھلکے ڈال دیں اس طرح توڑ کے, اور آپ اپنے جو بھی رکھتی ہیں بڑی اس میں جو ہوتی ہیں نا الماریاں یا پیٹیاں جو بھی کچھ ان میں رکھیں, ہاں ان میں یہ تھیلیاں بنا کے, جس طرح کافور نہیں ڈالتے تھے کافور کی گولیاں, وہ بھی ڈالیں تو آپ ہمیشہ کپڑے میں باندھ کے ڈالیں. ہاں جس وقت مجھے نہیں نا پتا تھا تو میں نے ایک جیکٹ خراب کی ہوئی ہے جب سے مجھے آنکھ لگی تھی, تو ہاں پہلے ہماری امیاں یہ تو نیچے ڈالتی تھی, اوپر دریاں کوئی چیز ڈال دیتی تھی, مجھے نہیں پتا, میں نے ایسے ہی پھینک دی لیدر کی جیکٹ. ہاں جی, ادھر سے اس نے سوراخ پکڑ لیا, نئی جیکٹ تھی, تو تب سے یہ ہے کہ اس کو باندھ کے ڈالتی ہوں میں. لیکن یہ میرے پچھلے 4-5 سال سے نا میں یہ اورنج پیل ڈال رہی ہوں, آپ یقین مانیں, اور مالٹے کے اس کے کیا کہتے ہیں نیم کے پتے, نہ آپ کی کپڑوں میں چاہے آپ 10 سال بھی رکھیں نہ آپ کے کپڑے خراب ہوں گے, نہ سمیل ہوگی, نہ کوئی فنگس لگے گی. اتنا زبردست یہ ٹوٹکا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ آپ اس موسم میں جب بھی آپ پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, جب بھی موسم کے کپڑے رکھ رہے ہیں, کہیں رکھ رہے ہیں, تو یہ صرف خالی اس کے پیلز جو ہیں نا, پیلز جو ہیں, اور یہ ویسے مل جاتے پنساری سے مل جاتے ہیں, اگر نہ بھی ہوں کسی بس لیٹ سے میرے پاس تو ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی مجرب. اگر یہ نہیں ہے نا تو جو اورنج لیمن نہیں ہوتا ہے جو آج کل تھوڑا سا سستا ہو گیا, مزاج نیچے آ گیا جس کا ذرا سا, ہاں جس کا تھوڑا سا مزاج نیچے آ گیا, لیمن کے پیل اسی طریقے سے آپ لیمن پی لیں, اس کی ایک نا اچھی ایک بہت اچھی خوشبو آتی رہے گی, آپ کے نہ کپڑے خراب ہوں گے, نہ آپ کی ساکس میں سمیل ہوگی. آپ چاہے ٹریول کریں, آپ اس طرح کے علاقوں میں جائیں جہاں سے ایک ویسی سمیل آتی ہے, ٹریولنگ کے حساب سے تو بہت اچھی لیکن سمیل آتی ہے ان میں. ٹھیک ہے, تو وہ کر دیں. ہاں وہ کر دیں, یہ رکھ دیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے جی, یہ تو چلے ایک ٹوٹکا ہو گیا نا. اب باقی بھی میں بات کرتی ہوں, لیکن ایک اور گیسٹ جو ہے نا ان سے بھی ملاقات کرا دیتے ہیں. جیسے نعیمہ آپا نے تھوڑا سا ہنٹ ہمیں دے دیا کہ جیسے ان کے جو ہے نا ساتھ میں ہی وہ رگ پڑی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے. اسی طرح آپ میرے سامنے بھی دیکھ رہے ہوں گے, باقی جگہوں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب وہ جو ہے نا لیمپ کا شیڈ پڑا ہوا ہے, پھر وہاں پہ جو ہے نا بڑا خوبصورت سا مرر پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے, ہینڈ ورک ہوا ہوا ہے. تو سائرہ جی ہیں ہمارے ساتھ جو یہ نٹنگ کرتی ہیں, یونس میکرامے ان کو کہا جاتا ہے, وہ کرتی ہیں. تو سائرہ جی آپ کو ویلکم کہتی ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. بڑا ہی خوبصورت کام ہے ماشاءاللہ آپ کا. تو یہ کیا ہے, یہ میکرامے ہے کیا؟ میکرامے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو انٹروڈکشن دے دوں کہ یہ اٹ سیلف ہے کیا چیز. ایک تو یہ ہے کہ یہ یارن بیسڈ آرٹ ہے, جس میں ہم یارن کو ٹیکسٹائل یارن ہوتا ہے جس سے ہم اس کو ناٹس کے ذریعے ساری جو سارا کریشن ہوتی ہے وہ ناٹس سے ہوتی ہے. اس میں کوئی ٹول وغیرہ یوز نہیں ہوتا, انلیس جیسے نٹنگ میں ہم وہ پنز ہوتی ہیں یا کروشیا میں پنز, اس میں یہ اٹ از آل میڈ ود ہینڈس. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بیگ ہے اور یہ سارا ناٹس سے بنا ہوا ہے. تو یہ ہینڈ, اس کو ہینڈ نوٹڈ جیسے بولتے ہیں, جیسے ہینڈ نوٹڈ کارپیٹس ہوتے ہیں, اس طرح یہ ہینڈ نوٹڈ جو ہیں وہ مٹیریل جو یہ آرٹ ہے وہ نوٹس سے ہیں. کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس میں. یہ بھی اس میں بیگ ہے, ویری نائس, ویری بیوٹیفل. اور یہ سب سے اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایکو فرینڈلی سسٹینیبل آرٹ ہے. جناب اب اور گیسٹ ہیں جن سے آپ کی ہم نے ملاقات کرانی ہے, اور ادیبہ الماس نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ یہ رگز بناتی ہیں, بہت ہی خوبصورت سے رگز ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ثنا عثمان نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ پینٹ کرتی ہیں, فرنیچر پینٹ کرتی ہیں, تو ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اور ان کے جو پیسز ہیں خوبصورت سے رگز بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیٹ کے اوپر, ابھی آپ کو ذرا کلوز اپ کر کے بھی دکھائیں گے. دین جو ثنا کے بھی جو پروڈکٹس ہیں, جو آئٹمز ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت پینٹ کر کے, وہ آپ ایز اے شو پیس بھی یوز کر سکتے ہیں. گھر میں آپ جو ہے نا ان کو چیزوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, فرنیچر جو ہے نا ان سے بھی آپ کو ملاقات کراتے. تو ابھی تو سب سے پہلے ادیبہ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام منیبہ, بہت بہت شکریہ لاہور نیوز کا, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر, اور یہ بہت زبردست فورم ہے
اور میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بہت اچھا تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آئے اور اتنا خوبصورت جو آپ لوگ کام لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور انہیں پتہ چلے کہ اتنا ہماری جو خواتین ہیں پاکستان کی وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. جی. تو یہ کب سے کام کر رہی ہیں آپ؟ کتنی دیر ہوگی آپ کو؟ منیبہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ منانا کب شروع ہوا. یہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میں نانی کے گاؤں جایا کرتی تھی. تو وہاں پہ جلاہے ہوتے تھے تو زمین پر جاتے ہوئے ان کا گھر آ جاتا تھا درمیان میں. تو میں وہاں پہ کھڑی ہو کے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھنا شروع کر دیتی تھی. وہ کیسے دھاگا ڈائی کر رہے ہیں, کیسے وہ کھاڑی کے اوپر وہ لگا رہے ہیں, دھاگا لگا رہے ہیں. تو مجھے وہ بہت فیسینیٹ کرتا تھا. پھر یہ میری خواہش جو ہے, مجھے تب تک تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھے شوق میرا ڈیولپ, اصل میں میرا اندر سے شوق ہے جو مجھے وہاں پہ کھڑا کر دیتا ہے. تو میں نے ایم اے اکنامکس کیا. تو جہاں میں گریجویشن سے فارغ ہوئی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بزنس تو مجھے شروع کرنا چاہیے. لیکن آگے والی جو سٹوری ہے نا وہ میرے جیسے بہت ساری اور عورتوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. لیکن مجھے یہی پتہ نہیں تھا چل رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں. ایک دن میں یونیورسٹی سے آئی تو میری امی نے اپنا جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا, اس میں دریاں تھیں. اچھا. تو میری امی اندر گئیں تو میں نے دریاں نکال کے نا کاٹ کے اس کے فلور کشن بنا لیے. واو ویری نائس. اچھا کٹنگ ابھی کر لی. تو امی میری آئیں تو میری اپنی دریوں کا حالت دیکھ کے پہلے تو انہوں نے ان کو بڑا غصہ آیا, پھر آپ سوچ ہی سکتے ہیں تو میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا. پھر میری امی کہتی ہیں آپ یہ جو کٹنگ کی ہے اس کو سیو. تو انہیں مشین کے پاس لے کے گئے, مشین میں چلتا نہیں تھا, وہ موٹا ہے کپڑا. ہاں اچھا. اب یہ مجھے پتہ نہیں تھا چل رہا کہ میں یہ کہاں پہ لے کے جاؤں جو سٹچ ہو. وہ کافی دیر پڑے رہے اور پھر جب امی دیکھیں وہ میری اچھی خاصی کلاس لے لیں. اچھا پھر میرے کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے ٹیچنگ کرنا پڑی. کوئی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ایسے ہو گئے کہ مجھے جو ہے نا قسمت ٹیچنگ میں لے گئی. تو لیکن وہ شوق میرا اندر تھا کہیں. تو ٹیچنگ کرتے ہوئے بھی انسان کے اندر کا جو باہر آتا ہے, ہاں وہ ٹیچنگ کرتے ہوئے بھی ایک دفعہ میں ایکسپو میں گئی تو وہاں پہ کسی ٹی وی چینل کی ایگزیبیشن تھی نا. تو وہاں پہ میں ایک انٹرپرینیور کو ملی نا. تو میں نے کہا میں بھی یہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آئیڈیا میرے پاس ہے, مجھے فورم نہیں تھا مل رہا کہ میں نے کہاں پہ اس کو ڈسپلے کرنا ہے, کہاں پہ ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے میں نے اس کو. تو اچھا انہوں نے تو مجھے کافی دیر سیریس نہیں لیا. میں کافی دیر ان کو فون کرتی رہی ہوں, مجھے ایسے ٹرکھاتی رہی, آج نہیں کل نہیں پرسوں. تو آخر ایک دن نا 4-5 سال بعد ان کو میرے پر رحم آ گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ادیبہ کل ایک ڈسپلے ہے تو آپ نا صبح سامان لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے. اب کیا تھا اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک دن کے نوٹس پہ میں کہاں سے ارینج کرتی. میں جلدی میں گئی بازار, وہاں سے میں نے کوئی چھوٹی موٹی جولری پکڑی. میں نے کہا میں ایک دفعہ انٹر ہو جاؤں اس فیلڈ میں, بعد میں اپنی باقی چیزیں جو ہے نا وہ لے کر آؤں گی. لیکن وہ والی جرنی اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب آپ اپنا پورا ایک کام, اپنا بزنس بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, اپنا ایک امپائر آپ نے بنایا ہوا ہے اور وہ چلا رہی ہیں آپ. تو یہ موٹیویشن ہوتی ہے جو ہمیں اپنے اندر سے خود ہی آنی چاہیے. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ گیو اپ نہ کریں. جس طرح کے مرضی حالات ہوں, آپ کو اپنے آپ کو ایکوپڈ رکھنا ہے, کوشش کرتے رہیں. کچھ کہیں نہ کہیں قسمت آپ کا ساتھ دے گی اور ضرور آپ کو ایک اپرچونٹی ضرور ملتی ہے کہ آپ اپنے دل کی. چلے رقص کے بارے میں بات کرتی ہوں. ثنا کی طرف بھی جاؤں گی اور ثنا کو بھی ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں ثنا آپ؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. بڑا ہی خوبصورت آپ کا بھی ماشاءاللہ کام ہے اور ثنا آتے ہی نہ شروع ہو گئی ہے کہ بس میں کر کے بھی دکھاؤں. اوبویسلی ہم چاہتے بھی ہیں کہ جو آرٹسٹ آتا ہے, جو ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کا آرٹ کا کام ہے, تو وہ آپ کو کر کے بھی دکھائے. آپ کو یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں گھر کے لے کر آ گئے اور کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں خود. تو ثنا اس لیے فوراً سے شروع ہو گئی تھی. تو کیا کر رہی ہیں ابھی ثنا آپ؟ یہ ایک ٹرے ہے جس کو ہم سیمی بالکل رو فارم میں ہے. اب اس کو میں نے پینٹ شروع کیا. میں نے شروع اسی لیے جلدی کر دیا کیونکہ ڈرائی پروسیس زیادہ, اور میں چاہ رہی تھی کہ اسی اس میں یہ کمپلیٹ ہو کے اس کی فرسٹ لک بھی. تو ثنا آپ کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی اور آپ کو بھی ایسی شوق تھا پینٹ کرنے کا؟ ہاں بیسکلی میں پینٹر ہوں, میں پکسل پورٹریٹ بناتی ہوں اور پچھلے 15 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں, کیلیگرافی کر رہی ہوں. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ نہیں اب مجھے کچھ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. کہ میں نے اب میں نے پیسے کمانے. تو پھر میں نے اس کو آہستہ میں نے اس کو ڈسپلے کیا. لیکن جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو ڈسپلے کیا تھا تو میں بہت ڈس ہارٹ ہوئی تھی. ہم نے شاید اکٹھے کام شروع کیا تھا اور وہ اتنا ڈس اپوائنٹنگ تھا کہ میں
پھر اس کے بعد 3 سال میں ڈر گئی کہ نہیں بھائی یہ تو کام مطلب میرے بس کا ہے ہی نہیں شاید. نہیں سیل کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے. مطلب کام تو میں کر رہی ہوں, وہ جو اپریسیشن آپ کو ہوتی ہے, آپ کو پتا آپ محنت سے کام کریں, وہ نہیں ملی. لیکن پھر دوبارہ میں نے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیا. میں نے کہا اگر بڑے کینوسز نہیں جا رہے تو چلو ہم کسی چھوٹی چیز پہ جاتے ہیں. تو پھر میں نے یہ آپ نے فرنیچر کے اوپر پھر میں نے اپنے گھر کا فرنیچر پینٹ کیا. دیکھا کہ یار یہ ٹوٹ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, میں اس کو کچھ نیا کر سکتی ہوں. میں نے پھر اس کو اس فارم میں لانا شروع کیا کہ جب میں نے 1-2 چیزیں بنائی پھر میں تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو گئی, اور پھر میں نے اس میں انوویشن کرنی شروع کر دی کہ ہم ٹریز بنا سکتے ہیں. کیونکہ بیسکلی ہم نے ٹریز پہ وہی پھول بوٹے اور ٹریڈیشنل سی چیزیں دیکھی ہیں, چیزیں گھر میں آتے ہیں جی, وہی اوپر کپ بنے ہوئے ہیں, اوپر یہ بنا ہوا ہے, اوپر وہ بنا, بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر تھوڑا سا ہم نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم فرنیچر پہ یا ٹریز پہ یا ٹیبلز کے اوپر ہم اس کے علاوہ بھی کچھ اور کر سکتے ہیں. چلے یہ بھی ساتھ ساتھ, لیکن یہ پرابلم ہوتی ہے نا, آپ ساتھ ساتھ نا آپ کنٹینیو کریں. ہمارے گھر میں پرابلم ہوتی ہے, ہم پینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے اوپر, خاص طور پہ جو رگز ہوتی ہیں ہم نے گھر میں بچھائے ہوئے ہوتے ہیں یا قالین بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر کوئی چیز گر جاتی ہے, کوئی کلر لگ جاتا ہے, تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے یار اتنی مہنگی چیزیں لی ہیں اور اب اس کا کلر کیسے نکالیں گے. تو اس کے لیے آپا کے پاس کوئی نہ کوئی ٹوٹکا ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹوٹکا نہ لے کر آئی ہوں. بالکل, میں نے بتایا نا آج میں نے اپنا جو سیگمنٹ تھا, کیونکہ یہ ساری فرینڈز آئی تھی, ان کا کام میں ان سے واقف تھی, تو میں اس حساب سے اپنا پروگرام ڈیزائن کر کے لے کے آئی تھی. دیکھیں چاہے آپ کے رگز ہیں, قالین ہے, بیڈ شیٹ ہے, یا آپ کے کپڑے ہیں, کہیں پہ چائے کافی گر جاتی ہے, تو آپ نے فوراً سے کیا عمل کرنا ہے کہ اس کا داغ 70% کم ہو جائے, اور 30% کا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ہے کارن فلور. صحیح ہے, کارن فلور آپ نے جہاں پہ چائے کافی, چاہے وہ رگز جو بھی چیز, میں نے سب کا نام لیا, وہاں پہ اچھا خاصا فوراً سے آپ نے ڈال دینا ہے. اتنی دیر ڈالنا ہے 20-25 منٹ کے, وہ سارا سک کر لے گا اپنے اندر. 70% جو داغ ہے وہاں سے ریموو ہو جائے گا. اس کے بعد جس طرح آپ نے ابھی بات کی تھی, میں ہنس رہی تھی, آلو بادشاہ سلامت تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن آپ یقین مانیں کہ ان کا اتنا بڑا, آج وہ میں ایک ٹوٹکا لے کے آئی ہوں کہ جو آج تک مجھے نہیں پتا کہ کسی نے کیا ہوگا, کیونکہ میں بہت دفعہ آزما چکی ہوں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 آلو لے لیں, مہنگے ہیں تو کوئی بات نہیں, آلو 2 لے کے آپ نے وہ بوائل کر لینے, جس طرح ہم سمپل بوائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے وہ آلو نکالے, جو اس کا وہ پانی ہوگا نا, چاہے وہ آپ کا کارپیٹ ہے, چاہے آپ کا رگ ہے, چاہے آپ کی شرٹ ہے, چاہے وائٹ ہے, جیسی بھی ہے, آپ نے اس کے اندر سے نکال کے پانی سے نہیں دھونا. وہ ٹیلکم پاؤڈر ہے چاہے کارن فلاور ہے, کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو, آپ نے صاف کر کے اچھے طریقے سے اس کو جھاڑ لینا ہے. اور پھر وہ جو آلو کا جو پانی ہے نا, اس کے اندر تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ کے لیے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. حالانکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ داغ اس سے ہٹتا نہیں ہے. آپ لوگ آزما کے دیکھیے گا, آپ آلو والے پانی میں اس کو ڈپ کر دیں. ہاں, اس کے بعد یہ سادہ یہ صابن جو ہمارے گھروں میں عام, اس لیے میں یہ لے کے آئی, بچا کچا صابن, جس پہ ہاتھ دھوتے ہیں, جن سے ہاتھ دھوتے ہیں. آپ نے اس صابن کے ساتھ اس داغ کو صاف کرنا ہے, واش کر لینا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جتنی بار بھی آزمایا, جتنی بار بھی وائٹ شرٹ کے اوپر بھی آزمایا, داغ نہیں رہتا. صرف یوز نہیں کرنا, نہیں صرف نہیں, یہ صابن یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میرے ہاتھ میں یہ ہے, میں اس لیے کہتی ہوں کہ میرا سیگمنٹ نا پورا دیکھا کریں, کیونکہ میرے ذہن میں اچانک ٹوٹ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تھا تو میرے ذہن میں اچانک آگے اس سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے, اکثر کچن میں انڈے کی سمیل ہوتی ہے نا, وہ کس وجہ سے ہوتی ہے پتہ ہے, کہ انڈے کا برتن دھل جاتا ہے, اس کی وجہ سے سمیل آتی ہے. آپ نا یہ والے جو آپ لوگوں کے باتھ سوپ ہے نا, یہ الگ رکھیں, ساتھ میں اس کا اسکاچ برائٹ, یا جس طرح پچھلے میں بتا کے گئی تھی سمپل والا اسکاچ برائٹ, سپنج نہ ہو, اس کے ساتھ واش کیا کرے برتن کو, جو انڈے والا برتن. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سمیل آ جائے. واہ, پہلے کہیں لیمن لگاتے تھے, کہیں سرکہ لگاتے تھے, نہیں کچھ نہیں, صرف آپ یہ رکھیں. ٹھیک ہے, ہاں ہینڈ واش کے لیے جو رکھتے ہیں آپ, اس سے انڈے کا برتن صاف کریں, آپ کے کچن سے بجائے بدبو کے خوشبو آئے گی. یہ آزما لینا آج ہی, کیونکہ ہر گھر میں انڈے بنتے ہیں, آج ہی آزما لینا, یہ اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہ رگز کے حوالے سے تو ہو گیا ہے. تو یہ جو پینٹ ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے, کپڑوں پہ لگ جاتا ہے, جیسے سنا کر رہی ہے, اس طرح اور بھی گھر میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لگ گیا, کپڑوں کو لگ گیا, اترتا نہیں, اس کے لیے کیا ٹوٹکا, پھر میں ان کی طرف جاتی ہوں. ہاں, وہ پتہ ہے کیا, یہ لوگ جس طرح نا تھنر استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کرنے کے لیے تھنر سے ہوتا پتہ ہے کیا ہے, کہ تھنر سے ہاتھ جو وہ
बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ये जो नेल हैं, हाथ हैं, ये थिनर से ड्राई हो, साफ कर देगा लेकिन ड्राई कर देगा, ड्राई हो जाएंगे। इसका सबसे बेहतरीन जैसा पहले होता था ना, और आज तक भी पेंट वाले जो वो इस तरीके से केरोसिन ऑयल जो होता है ना, सिर्फ क्या होता है कि ये आजकल का मॉडर्न दौर है कि वो कहते हैं कि स्मेल ना आए हमें केरोसिन ऑयल की, मिट्टी का तेल इसको बोलते हैं। मिट्टी का जो तेल है वो बेहतरीन है, बेस्ट है, वो ना तो ड्राई करता, ठीक है, आपने सिर्फ उसको हाथ से साफ कर लेना है, कपड़ों पे लग गया जहां भी लग गया, आपने मिट्टी का तेल लगाना है, मिट्टी के तेल से साफ करें और उसको सिर्फ सिंपल धूप में डाल दें, पेट्रोल से साफ करें, उसकी सारी जो खुशबू है वो उड़ जाएगी। बाद में फिर आप यही वाला टोटका जो मैंने बताया, कॉर्नफ्लोर डालें ऊपर, लेकिन पानी नहीं लगाना, ठीक है, हाँ पानी लगाना है बिल्कुल एंड पे। ये बात में जब हम पानी लगा लेते हैं, हल्दी का चाहे सालन का निशान होता है, धब्बा ठहर जाता है, हल्दी का वो लाल बन जाता है, लाल के बाद पीला। अक्सर औकात देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ लोगों को स्वेटिंग बहुत होती है, उनके अंडर आर्म निशान पड़ जाते हैं, अंडर आर्म के अंदर भी पीले निशान पड़े, उनका भी यही है कि आप लोग हाँ विनीगर और इस सोप से धोएं, उसके ऊपर भी बेशक आप ये लगा दें, ये जो केरोसिन ऑयल है, आप यकीन माने कि दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे, और बाद में सेम वही तरीका जो अपनाएं और वो आपके जो है ना दोबारा से चमकदार आपके कपड़े हो जाएंगे और खुशबूदार हो जाएंगे। मैं सना की तरफ चलूंगी कि हमारा जो ट्रे है सना कहाँ तक पहुंचा है? ऑलमोस्ट तकरीबन थोड़ा ड्राई प्रोसेस में है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस। इसका काम बहुत क्विक है ना, ये क्विक है। बेसिकली ये हमने फर्नीचर देखा होगा डिकोपाज में, हमने फर्नीचर देखा होगा एनामल पेंट्स वगैरह में और पॉलिश में, ये है चॉक पेंट। अच्छा, ये चॉक पेंट्स यूज करती हैं आप? ये चॉक पेंट्स हैं, ये भी इको फ्रेंडली हैं, ये उन लोगों के लिए जो, और ये है डिकोपाज, सही, ठीक है। और ये वो चीज़ है कि जिन लोगों को ड्राइंग नहीं आती, जिनके पास टाइम नहीं है कि जी वो इतना लंबा क्योंकि अब हम मसरूफियात बहुत ज्यादा हो गई है ना, अब हम माए हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए है कि आप बस इजी टू ड्राई है, आपने 2 दिन में आपकी चीज तैयार हो जाती है। अच्छा, आपकी कितनी जल्दी, मतलब अब जैसे ये आपने एक ट्रे बनाया है तो ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखिए 2 दिन लगते हैं क्योंकि ड्राई प्रोसेस ज्यादा है, आपने हर कोट देने के बाद, हर टेक्सचर देने के बाद उसको ड्राई के लिए टाइम देना है, ठीक है। और ये सबके ऊपर ये चॉक पेंट किया हुआ है आपने? हाँ जी, ये फिलहाल जो यहाँ पे सब कुछ है ये चॉक पेंट है, ठीक है, पॉलिश भी हम करते हैं, और इसके अलावा मैं सिखाती हूँ, वर्कशॉप्स देती हूँ। हाँ जी, ओके, वेरी नाइस। वर्कशॉप्स मेरी होती हैं उन लेडीज़ के लिए, उन बच्चियों के लिए जो अपना फर्नीचर खुद पेंट करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि जी बस पुराना हो गया लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको फेंक नहीं सकते, फिर हम उनको बताते हैं कि आपने अपने पुराने को नया कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कैसे करनी है। जैसे हम कहते हैं ना, अपने थोड़ी से जाएं, अपने सैलून जाएं, अपने आप को थोड़ा सा नया करके आए, इस तरह अपने फर्नीचर ये भी टेबल हमारा ना मेंटेनेंस का जी, ये टेबल भी हमारा ना असल में ये टेबल राइजर हमारा ना पुराना ही था, ओके, तो मतलब ये टूट भी गया था कहीं से, फिर हमने इसको फिलिंग वगैरह करके, मतलब ये खवातीन के लिए, बच्चों के लिए ये बिल्कुल इजी है कि आप खुद से अपनी टूटी और ख़राब चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। तो आप पेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे इजीली, और आपका कोई महंगाई का आपके ऊपर कोई असर हुआ है? कितना असर हुआ है? बहुत ज़्यादा महंगाई पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है, मटेरियल बहुत महंगा हो गया, तो मतलब अब जो चीज़, क्योंकि हैंडमेड चीज़ होती है वो बेसिकली महंगी होती है, वो महंगी होती ये मैंने तब मुझे पता लगा जब मैं खुद हैंडमेड बना के मार्केट में आई हूँ, तब अब तो मैं खैर बहस ही नहीं करती, मैंने कहा नहीं यार ये कितना कमा लेंगे, तो अब जो रेट्स चीज़ों के ऊपर गए हैं तो वो फ़र्क तो पड़ा। अच्छा, फर्क पड़ा है। लेकिन क्लाइंट्स ये समझते हैं कि नहीं, क्लाइंट्स तो कहते हैं आप हमें 200 रुपए की दे दें बस। आपके लिए महंगाई होगी, हमारे लिए महंगाई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि क्लाइंट्स नहीं समझते, उन्होंने कहा नहीं ये तो पता नहीं, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, ये भी बताएं कि अब लोग ये भी सवाल कर रहे होंगे या उनके दिमाग में होगा, क्या इनको हम घर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको धो सकते हैं, नहीं धो सकते हैं, पेंट्स उतर ना जाए? नहीं, देखिए आप अगर पॉलिश फर्नीचर लेते हैं ना, उसको भी अगर आप जाली, छुरी, कांटा, कोई नाखून, कोई इस तरह की जो स्क्रैच करने वाली चीज़ से साफ करेंगे तो ख़राब वो भी होगा। ये भी पेंट है, ये भी ड्यूरेबल है, इसको हम आफ्टर 2 दिन बाद इसको हम प्रिजर्व करते हैं। इसका अपना एक केमिकल है, उसको लगा, सभी लगाते हैं लेकिन इसका अलग से केमिकल है, हम इसको लगा के इसको प्रिजर्व करते हैं, और फिर आप इसको आफ्टर सम टाइम 2, 3, 20-22 दिन के बाद वॉशेबल है, लेकिन इजीली स्पंज से आपने वॉश करना है, वो ज्यादा भी नहीं कि रगड़ के रगड़े और ऊपर से सारा पेंट ही उतर जाए बाद में कि जी सना ने हमें क्या बना के दिया, एहतियात आपने नहीं की और ब्लेम जो है ना वो आप सना पे डाल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ट्रेनिंग दे रही हैं?
جی منیبہ بالکل ایگزیبیشنز وغیرہ میں جب ڈسپلے ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ آ کر اپروچ کرتے ہیں کہ آپ یہ سکھاتی بھی ہیں, تو اس کے لیے جو ہے میں مختلف ورکشاپس کنڈکٹ کرتی ہوں. ریسنٹلی NCA نے مجھے اپروچ کیا تھا اور وہاں پر میں نے 3 days کی ورکشاپ کروائی تھی, وچ واز اے ویری بگ سکسیس. بہت زیادہ ان لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا, کیونکہ یہ ایسا آرٹ ہے کہ ابھی تک ان میں جو ہے وہ ان کو اس کا تھوڑا نو ہاؤ تھی, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے پروجیکٹس ہوئے اور تھیسز وغیرہ بھی اسٹوڈنٹس نے اس کے اوپر کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بالکل جو کام ہے یہ بالکل یہ ڈائنگ آرٹ تھا. یہ ہم نے وہی بتا رہی ہوں کہ جیسے ہم اپنے پاسٹ میں مطلب بچپن میں دیکھتے رہے ہیں وہ پلانٹ ہینگرز, وہ ایک ٹپیکل طریقے سے جو ہے وہ ہینگ ہوئے ہوتے تھے ہمارے گھروں کے کارنرز میں. تو یہ اس کو ایک تو ایک نئی وہ دی ہے, ہم نے ایک نئی لک دی ہے اور اس آرٹ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس آرٹ کو, جیسے بہت سارے ہینڈ میڈ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ان نئے کروشے کا بہت زیادہ فیشن آ گیا ہے, بہت ٹرینڈ میں ہے. اسی طریقے سے میں ورک شاپس بھی کرواتی ہوں, پرائیویٹ بھی اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی کروا رہی ہوں. بھی ہے تو کوئی بھی مطلب ان سے سیکھنا چاہتا ہے, ثنا سے سیکھنا چاہتا ہے, سائرہ سے سیکھنا چاہتا ہے, ادیبہ جی سے سیکھنا چاہتا ہے, نعیمہ آپا تو ہمیں یہاں پہ سکھائی جاتی ہے, وہ تو یہاں پہ ہمیں ٹوٹ کے سکھائی جاتی ہے, سکھاتی رہتی ہوں آپ لوگوں کو. تو وہ ان کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی, وہ آن لائن ہمیں سب کچھ بتا دیتی ہے, وہ سب کی آپ ہے, وہ سب کو سکھا. میں بھی آرگینک پروڈکٹ میں چلو ابھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں, میں بھی آرگینک پروڈکٹ بناتی ہوں, ہیئر کیئر, اسکن کیئر, اورل, ہاں جی سارا سب کچھ میں بناتی ہوں. اور سکھاتی ابھی میں نہیں ہوں ان کی طرح, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو آ کے یہاں سکھاتی ہوں کیونکہ میری آڈینس سب ہے, سب دیکھنے والے. میں یہاں آ کے اپنی جو کچھ میں بناتی ہوں وہ آپ لوگوں کو سکھا دیتی ہوں, وہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کو سکھا دیتی ہیں یہاں پہ آ کے. تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ثنا, بس ڈرائی پروسیس تھوڑا سا چل رہا ہے. اوکے دکھائیں. یہ ہماری ویری نائس, ویری پریٹی. کچھ دنوں کے بعد ہم اس کو ایک پریزرویشن اور کریں گے, کوڈ اور دیں گے, دین پھر آپ اس کو ایزیلی آپ عام گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر وہی والی بات آ گئی کہ مس میں نعیمہ آپا کا تھینک یو بولوں گی کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا. چلے جی, آج ہمارا اتنا اچھا سیگمنٹ رہا, سب سے مل کے بڑا اچھا لگا. ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ بھائی آپ نے کبھی بھی ہارنا نہیں ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں زندگی میں, حالات بھی کبھی کبھار ایسے رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں, خراب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے ہارنا نہیں ہے, ان سے مقابلہ کرنا ہے. اور جو خواتین اس وقت ہمارے پاس کھڑی ہوئی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن لے کر آتی ہیں کہ جناب آپ لڑ کے آئی ہیں, اوبویسلی حالاتوں سے لڑ کے آتے ہیں, تو وہی بہت بڑی ایک جیت ہوتی ہے کہ جب آپ حالات سے لڑ کے آگے بڑھتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ آپ چاروں کا کہ آپ لوگ آئے, تھینک یو سو مچ آپا کہ آپ یہ لے کر آئی ہیں ان سب کو, اور ان کا کام ہمارے سامنے آپ نے ڈسپلے کروایا ہے, لوگوں تک وہ چیز پہنچائی ہے. تو تھینک یو سو مچ, بیسٹ آف لک. آپ کو کہیں گے کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے اور ایسے ہی آپ لوگ جو ہے نا فلرش کرتے رہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم صحت کے حوالے سے. اکثر جب کسی کو جھٹکے لگتے ہیں یا وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرگی کا دور ہے. لیکن کیا واقعی ہر فٹس مرگی کے ہی ہوتے ہیں, اور کیا مرگی کا ہر دورہ نظر آتا ہے؟ کچھ دورے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں میڈیکل زبان میں کنورژن ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. جسم جواب دیتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن ٹیسٹ سب نارمل آتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ مرگی ہو یا پھر کنورژن, دونوں صورتوں میں لوگ اکثر مریض کی حالت کو ڈرامہ یا تو توجہ حاصل کرنے کی کوشش سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم یہی جانیں گے کہ یہ دونوں کیفیت جو ہوتی ہے یہ کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر کہ ہمیں ایسے مریضوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی اجمل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر نفسیات ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر علی آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب. یہ جو
کنورژن ڈس آرڈر ہے یہ کیا ہے؟ یہ مرگی ہی ہے یا یہ کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر ہے؟ دیکھیں جو مرگی ہے اور کنورژن ڈس آرڈر یہ دو مختلف چیزیں ہیں. عام طور پہ سمٹمز ان کی اوور لیپ کرتی ہیں, کیونکہ اگر آپ مرگی کی بات کریں تو آبویسلی اس میں مختلف قسم کے فٹ سیزر جس کو کہتے ہیں دورے پڑتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ ہاتھ پاؤں مڑ جائیں گے, اور کوئی بے ہوش ہو سکتا ہے, یا کچھ موٹر فنکشن اس کے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, سننا بند ہو سکتا ہے, یہ سینسری فنکشنز ہو گئے, سننا بند ہو سکتا ہے, بول نہیں سکے گا, وہ منہ جکڑا جاتا ہے, مسلز جو ہیں وہ بالکل سخت ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد عام طور پہ ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں. اس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ایپیلیپسی ہے, مرگی کے دورے. اچھا اس میں نا بیسیکلی کنورژن ڈس آرڈر سے پہلے ایک بات بتا دوں, اس میں یہاں پہ ایک مت ہے کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس کو چپل سنگاؤ یا ساک سنگاؤ یا عجیب و غریب چیزیں ہیں. ایگزیکٹلی, حالانکہ اس سے یہ جو مسئلہ ہے یہ بگڑتا ہے. ہوتا اصل میں یہ تھا کہ یہ نا کچھ مت اس طرح سے چل رہی ہے کہ پہلے دور میں جب ابھی اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں تھی تو کوئی شخص کو جب مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں وہ اپنی زبان دانتوں کے نیچے کاٹ نہ لے, جس کی وجہ سے اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی نرم چیز رکھ دی جاتی تھی. اب آبویسلی پہلے ایسا وہ چپل ہی سب سے آسانی سے اس وقت مائنڈ میں آتی تھی, تو جس سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے. تو ایسا بہرحال نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے, کیونکہ اس سے آبویسلی جرمز وغیرہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے, اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بری بات ہے. معیوب چیز ہے, مطلب آپ کسی کو نا چپل سنگا رہے, یہ ساک سنگا رہے, یہ عجیب, اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا, مت ہے. اچھا دوسرا جہاں تک کنورژن ڈس آرڈر کی بات ہے تو اس میں بھی سمٹمز جو ہیں کچھ اوور لیپ کرتی ہیں. کنورژن ڈس آرڈر میں بھی آبویسلی ایسے فٹس پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کنورژن ڈس آرڈر میں کچھ دکھنا بند ہو سکتا ہے, کچھ سننا بند ہو سکتا ہے, مسلز میں پرابلم ہو سکتی ہے, پیرالائسس ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے, جس طرح سے مرگی کے دورے میں ہوتا ہے, یعنی کہ ہاتھ پاؤں آپ کے جو ہیں اکڑ گئے. اچھا اب اس میں نا لیکن ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ نیورولوجیکل کازز ہیں, یعنی کہ اگر ہم ٹیسٹ وغیرہ کرائیں تو جو آرگینک فنکشنل ڈس آرڈر کے علاوہ کچھ اسٹرکچرل پرابلمز ہوتے ہیں, یعنی کہ برین کے کچھ جو سٹرکچر ہے ساخت میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں عام طور پہ کیا ہے, کوئی ٹیومر وغیرہ ہو سکتا ہے, کوئی جینیٹک فیکٹر ہو سکتے ہیں, کوئی برین انجری ہو سکتی ہے جس سے ایپیلیپسی ہوتی ہے. اب سمٹمز کنورژن ڈس آرڈر کی اوور لیپ کرتی ہیں, لیکن جب ایسی سمٹمز آتی ہیں تو جب بالکل آپ نے سٹارٹ میں بڑی اچھی بات کی کہ جب ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آتا. کیوں نہیں نارمل کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ برین کی ساخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ عام طور پہ آپ کو مختلف قسم کی جو ٹراماز یا سٹریس کی وجہ سے اس طرح کی سمٹمز آتی ہیں, یعنی کہ مرگی کی جیسی سمٹمز, لیکن وہ مرگی نہیں ہے, وہ کنورژن ڈس آرڈر ہے. اچھا اس میں پھر نا ایک اور چیز ہے, عام طور پہ کچھ ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی بالکل بڑی اچھی بات کی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈرامہ کر رہا ہے. کچھ لوگوں میں اگر کنورژن ڈس آرڈر کے جو سیزرز وغیرہ ہیں, جو فٹس وغیرہ ہیں, وہ اتنے زیادہ نہ بھی ہوں تو کچھ نا چھوٹی چھوٹی سمٹمز آتی ہے. آپ ہم نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی کہ میرے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بالکل ہی جی وہ تھوڑے سن ہو گئے ہیں ہاتھ پاؤں, یا پھر کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمٹمز یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا دل گھبرا رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, یا پھر کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے. یہ جو نارمل سی باتیں ہم نے اکثر سنی ہوتی ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, یا ٹانگوں میں جان نہیں ہے, یا پھر مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے, یا میرا دل خراب ہو رہا ہے, میرا سر بھاری ہو رہا ہے, مجھے تھوڑے سے چکر آ رہے ہیں, یا پھر مجھے چیزیں ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہی اینڈ آل دیٹ, یا پھر اکثر میرا ہاتھ جیم ہو گیا, ٹانگ جیم ہو گئی, یا کچھ ہاتھ میں کچھ جنبش وغیرہ سوئیاں چبھنے لگیں جس کو کہتے ہیں ہاتھ پاؤں سو گئے. اچھا یہ عام طور پہ اکثر چیزیں ہم نے جو ہے معاشرے میں دیکھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو ڈائیگنوز اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ کنورژن ڈس آرڈر کی ایک انیشیل فارم ہوتی ہے. حالانکہ اب دیکھیں نا کہ یہ اس کا تو کوئی وجود, اس چیز کو ہم کسی طرح سے ڈائیگنوز نہیں کر سکتے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے, یا مجھے جو ہے میرا سر بھاری ہو رہا ہے, سر چکرا رہا ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹانگوں میں جان نہیں ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں سائیکولوجیکل کنڈیشنز کی وجہ سے ہم اس کو کنورژن ڈس آرڈر میں ڈیل کر سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی ذہنی مسئلے کی وجہ سے کوئی بھی سٹریس ہے, ٹراما ہے, اس کی جو سمٹمز ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں آپ کی باڈی میں. اب وہ سمٹمز اتنی سیویئر نہیں ہوتی کہ ان کو ہم کسی بھی طرح سے کوئی ایپیلیپسی میں یا کسی اور جو ہے جسمانی بیماری میں ڈائیگنوز کیا جا سکے, لیکن وہ اتنی ضرور ہوتی ہیں کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور پھر جب محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا اس میں پھر تھوڑی سی متھ بھی ہیں. عام طور پہ یہ کنورژن ڈس آرڈر کے مسئلے ہیں, لیکن
इनको बाज़ औक़ात हम कंफ्यूज कर देते हैं कोई मुख्तलिफ चीज़ों से। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी ज़हनी बीमारियां या इवन जिस्मानी बीमारियां जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जैसे कि कोई किसी को गर्मी हो जाती है, किसी को सर्दी हो जाती है, इसमें कोई इस तरह का वजूद नहीं है, बहुत भारी है या सर में दर्द हो रही है तो नजर लग गई है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो तो एक दूसरी किस्म होगी ना कि नजर लग गई, किसी ने कोई जादू वादू कर दिया या कुछ असरात वगैरह। ये टिपिकल जो मिर्गी के दौरे हैं एपिलेप्सी, और उसके बाद दूसरे जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, इसमें आम तौर पे लोगों की ये गलत फहमियां हैं क्योंकि कुछ कर दिया। अच्छा, फिर जब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तब तो फिर पक्का किसी ने कुछ कर दिया ना। अक्सर लोग कहते हैं देखो जी डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा और रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा, लगता है ये कोई नजर लग गई है या जादू हो गया। हालांकि रिपोर्ट्स में इसलिए नहीं आता क्योंकि जो रिपोर्ट्स होती है ना वो एक फिजिकल यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर साख्त की एक हम रिपोर्ट्स करा दें। अब वो तो बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स वही होंगे। मतलब वो रिपोर्ट्स में ये तो नहीं आएगा ना कि आप कितनी टेंशन ले रहे हैं, आप कितना डिप्रेशन का शिकार हैं, या आप किसी चीज के लिए कितना स्ट्रेसफुल आपका माहौल हुआ है, ये नहीं आएगा उस रिपोर्ट के अंदर। बिल्कुल, जब वो नहीं आएगा लेकिन सिर्फ सिम्टम्स फिर भी हैं तो अब वो फिर इसको गलत तौर पे इंटरप्रेट करते हैं। और आमतौर पे ना कन्वर्जन डिसऑर्डर में ये भी होता है कि ये जो आपको सिम्टम्स आ रही हैं ये तब आती हैं जब आपको कोई मसला होता है, यानी कि कोई स्ट्रेस है या ट्रॉमा है। आपका फर्ज करें किसी से कोई आर्गुमेंट हो गया या कोई आपको अच्छा ना भी हुआ, बैठे बैठे कोई पुरानी बात याद आ गई, तो उसमें फिर ये होता है कि आमतौर पे वो जो है शख्स जो है वो फेंट हो जाता है, यानी कि बैठे बैठे गिर गया। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ किस्म के, जैसे मैंने बताया, टांगे कांपना शुरू हो गई, उसका दिल खराब होना शुरू हो गया। अब देखिए, दिल खराब होना, टांगे कांपना, कमजोरी होना, कमजोरी महसूस करना, ये कोई मसले नहीं है, लेकिन बहरहाल ये अलामात हैं। तो ये क्या सारी जिंदगी, अगर कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये क्या सारी जिंदगी ही साथ चलता है या कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाता है? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि पहले कुछ ऐसे मसले होते थे जो सारी ज़िंदगी चलते थे, फॉर इंस्टेंस एपिलेप्सी है या कन्वर्जन है या कोई भी, लेकिन जैसे जैसे हमारी साइंस तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, आजकल ये चीज़ें नहीं रह गई कि सारी ज़िंदगी चलेगी। आजकल हम इनको ट्रीट कर लेते हैं। वही बात यह है कि आपका ये मसला कितना पुराना है और फिर इसकी वजह क्या है। अब देखिए, हमने जितनी भी सिम्टम्स डिस्कस की, जैसे मैंने टांगों की बात की, टांगे कांपना, कमजोरी महसूस होना, उसके अलावा जुम्बिश महसूस होना, हाथ पांव एक जगह पे रुक जाना, नजर का ना आना सही, या आप सुन ना सकना सही, या फिर आमतौर पे एक है जी कि पट्ठों में दर्द हो रही है जी। अच्छा, ये सारी चीजें लोग बड़े नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आपने पूछा कि ये सही हो जाते हैं, ऑब्वियसली अगर तो आप रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाते हैं कि डायग्नोस टाइम पे आपका हो गया, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कि अगर क्योरेबल नहीं है, उसको हम बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो जो पुरानी बातें हैं ना, उसको अभी हम लोगों को छोड़ना है कि आजकल तो इतनी तरक्की हो गई है, साइंस ने तरक्की कर ली, मेडिकल साइंस ने, आपकी ठीक चीजें हो जाती हैं। और फिर उसमें ये भी चीज़ है कि देखिए, वो अक्सर ये पहले कहते हैं कोई असर वगैरह है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, 2 गोलियां दो, 1 इंजेक्शन लगाओ, सारे असर वसर ठीक हो जाते हैं और सारी जो चीजें हैं वो उतर जाती हैं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। यानी कि ये अच्छे खासा जो इंसान हम इसको ठीक कर सकते हैं। जरूरत इस चीज की है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये एक मेडिकल कंडीशन है और उसके बाद आप रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाएं, आप ट्रीटमेंट शुरू कराएं और ये चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। सही है, वो चाहे कन्वर्जन जो है प्रॉब्लम हो या फिर आपको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, आप पहले उस चीज को अच्छे तरीके से डायग्नोज तो करवाएं ना। आप डायग्नोज करवाए बगैर ही उस चीज को, जी फलां ने कह दिया, चचा ने कह दिया ये चीज खा लो, ताए ने कह दिया ये चीज खा लो, पप्पो ने कह दी ये चीज खा लो, इसके पास ले जाओ, फलां के पास ले जाओ, कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न पर्सन के पास लेकर नहीं जाते हैं। ये यहाँ से वो बीमारी ज्यादा बढ़ती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं ना होता। देखिए, अब जितने अभी हम एपिलेप्सी की बात करें, कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात करें, तो इसमें खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ऑब्वियसली कुछ जेनेटिक फैक्टर है। आज देखना, ब्रेन में ट्यूमर है तो वो खाना को उसका कुछ नहीं, या ब्रेन इंजरी है, कुछ स्ट्रोक्स वगैरह है, तो खाना कुछ नहीं करेगा ना। तो ये आमतौर पे ये एक मिथ बनी हुई है कि इसको फलां चीज खिलाओ। अब देखें ना, बल्कि बड़े सारे लोग ऐसे आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, अगर वो कहते हैं जी इसको दलिया दे दें, इसको फलां चीज दे दें। अच्छा, ये जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये इस तरह से ठीक नहीं होते। अब सिर्फ हम ये उसको खाने से ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर जी थोड़ा सा जी आराम कर लें, या अपने थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, तो ये चीजें इससे ठीक नहीं होती। आप डॉक्टर के पास जाएं, जो डॉक्टर
آپ کو ایڈوائز کرتا ہے وہ آپ اس کو سٹارٹ کریں, لیکن یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں میڈیسنز کے تھرو, تھیراپی کے تھرو, کنسلٹیشن کے تھرو, یہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہے. لیکن ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے کنسلٹ کریں, تبھی یہ چیزیں صحیح ہو پائیں گی, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر علی تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے. ایپیلیپسی ورسز ہم کنورژن ڈس آرڈر کے اوپر بات کر رہے تھے کہ دونوں ہیں کیا اور کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ویزاز کے حوالے سے. آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم باہر جائیں, تو کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کس طرح کی اپرچونیٹیز آپ جو ہے نا وہ گین کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ابھی آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اور محنت کشوں کے لیے ویزا عمل کو جدید بنانے کے لیے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں, اور آج سے ہی ڈیجیٹل ویزا سسٹم جو ہے جس کو ای ویزا بھی کہا جاتا ہے اس کا آغاز کر دیا گیا. اور اب تعلیم یا کام کے سلسلے میں اگر آپ برطانیہ جانا چاہتے ہیں, یو کے جانا چاہتے ہیں, تو وہ اپنے پاسپورٹ اور روایتی جو فزیکل سٹیکر جو لگایا کرتا تھا پہلے, وہ اب لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پاکستانی اس سے کیسے اور کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ای ویزا ہوتا کیا ہے, باقی کون کون سی کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو ای ویزا دیتی ہیں, اور اس سے آپ لوگ کس طرح کی اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ گین کر سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حامد نبیل موجود ہے اسٹوڈیوز میں, ویزا کنسلٹنٹ ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں. حامد آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آئی ایم گڈ, تھینک یو. حامد ای ویزا کے اوپر تو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جیسے سٹیکرز کے اوپر بات کی ہے کہ اب بڑا سسٹم انہوں نے کہہ لیں کہ ایزی کر دیا ہے ہم لوگوں کے لیے, ڈیجیٹلائز کر دیا. ای ویزا کہ وہ جو ہمارے پہلے ہمیں وہ پیپر میں ملتا تھا وہ ڈیجیٹلائز کر دیا, اس کو ای ویزا کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, پہلے آپ کو اپنا پاسپورٹ سبمٹ کروانا پڑتا تھا وی ایف ایس میں, پھر وہ ادھر جاتا تھا, وہاں سے لگ کر آتا تھا, اسٹیکر اسٹیمپ ہو کے پھر آپ کے پاس آتا تھا, پھر ہیسل ہوتی تھی اسٹوڈنٹ کی. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ وہاں پر ورکنگ پرپز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ایمبیسی جا کے 2-3 چکر آپ کے لگتے تھے. تو خیر سم ہاؤ انہوں نے ٹائم سیو کیا اسٹوڈنٹ کا, اور اس کو جو ویزا ہیسل تھی اسٹیکر کی اس کو بھی ختم کر دی ہے. اچھا, اور اٹ وڈ بی بینیفیشری فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ورکرز الٹیمیٹلی, کہ اٹ ول بی گیو دا ٹائم سیور اپرچونیٹی ٹو دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ورکرز. ٹھیک ہے کہ آپ کو اب جو ہے نا وہ ایمبیسی کے چکر نہیں بار بار لگانے پڑیں گے, آپ جو ہے ویزا اپلائی کریں اور آپ کو ویزا ملے گا, اور یہ آپ کو ایزیلی جو ہے نا وہ آن لائن ہی آپ کے پاس آ جائے گا. آپ آن لائن ہی اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہیں, آپ کو آن لائن ہی اپروول آ رہا ہے آپ کے پاس. صحیح ہے کہ آپ کا یہ جو خرچہ ہے نا جانے آنے کا وہ بچ جائے گا, تو یہ ایک اچھی چیز ہو گئی ہے. تو یہ کیوں انہوں نے چینج کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پہلے ہرڈل فیس کرنی پڑی تھی لوگوں کو, کیا پرابلم آ رہی تھی؟ بیسکلی یو کے کا جو کنسرن تھا وہ الٹیمیٹلی اکاموڈیٹ کرنا تھا لوگوں کو. اگر کوئی وہاں پر ٹریول کر رہا ہے تو اس کو میکسیمم اس کا ٹائم سیو کیا جائے, اس کے ٹریول کو اسموتھ کیا جائے. اب آپ کو پتا دنیا ساری ہی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی, ادر دین کہ یہ جو ٹریڈیشنل ایک ٹرینڈ چل رہا تھا اسٹیکر ویزا کا, ایمبیسی کے چکر, اس کو انہوں نے ریڈیوس کر دیا. اچھا, تو یہ صرف یو کے نہیں کیا یا اور بھی کنٹریز ہے جنہوں نے اس پہ فالو کر رہے ہیں اس کو, یا بھی نہیں کر رہے ہیں؟ فور ناؤ الٹیمیٹلی یو کے نے کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, بٹ الٹیمیٹلی جو باقی کنٹریز ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی یو کے کہیں نہ کہیں فالو کریں گی سرکمسٹانسز کو. ٹھیک ہے, تو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو ایزیلی ویزا جو ہے نا. لیکن یہ مجھے بتائیں وائٹ پیپر امپیکٹ کیا ہے, اور یہ اسٹڈی ویزا اور وائٹ پیپر کیا ہے؟ یہ بیسکلی وائٹ پیپر از اے پالیسی اچھا جو بنائی گئی ہے یو کے گورنمنٹ کی طرف سے, اچھا, فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا ورکرز. اوکے, اگر کوئی ورکر وہاں جا رہا ہے تو اس کا تھریش ہولڈ انکریز کر دیا گیا ہے, اوکے, کہ اس کی پرٹیکولر سیلری 38,000 پاؤنڈ سے انکریز ہو گئی ہے سم ہاؤ. ان دا سیم ٹائم اگر ہم بات کریں گے یو کے اسٹڈی ویزا کی, تو پی ایس ڈبلیو جو دیتے تھے وہ 2 ایئرس کا, اب اس کو وہ 18 منتھس پہ لے کے آ رہے ہیں. اٹ گونا ریڈیوس. تو وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہی اس میں رول پلے ہوا ہوا ہے. نارملی پاکستان سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں, اور جو باقی بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے پھر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صرف یو کے نے یہ پالیسی نکالی ہے؟ فور ناؤ صرف یو کے نے. اور یہ ابھی نکالی ہے یا پہلے کی تھی؟ بیسکلی دے آر ورکنگ آن اٹ. سرکمسٹانسز جو وہاں پر چل رہے تھے اس کے اکارڈنگ الٹیمیٹلی وہ اس چیز پہ کام کر رہے تھے, بٹ یہ لانچ ہو رہا ہے آفٹر سپتمبر انٹیک. اچھا, ابھی جو انٹیک چل رہی ہے اور جو اس انٹیک میں اسٹوڈنٹس وہاں ارائیول کریں گے ان کو تو 2 ایئرس پی ایس ڈبلیو اور وہ وائٹ پیپر ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. اوکے, بٹ آفٹر سپتمبر انٹیک ٹل دا اپریل 2026 وی آر ایکسپیکٹنگ کہ دس رول ول بی اپلیکیبل. صحیح. اور اس کا کوئی فائدہ ہے تو نقصان بھی ہوگا کہ نہیں؟
डेफिनेटली नुकसान होगा. अगर एक स्टूडेंट जा रहा है 1 ईयर डिग्री के लिए और उसको 2 इयर्स का PSW पहले मिल रहा था, अब वही PSW उसको 1.5 इयर्स का मिलेगा. सही है. तो वो उसको जो है ना उसमें नुकसान ही है. लेकिन आजकल ये भी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो बैन कर रही हैं स्टूडेंट्स को, और बड़ा मुश्किल हुआ है स्टूडेंट वीज़ा भी लेना और बाहर भी जाना. UK की अगर बात चले कर ली जाए तो वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है. बेसिकली स्टूडेंट्स जब किसी भी काउंसलर के पास जाते हैं और वो काउंसलर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इररेलेवेंट डिग्रीज में अप्लाई कर देते हैं उनके लिए. अब आप नॉर्मली देखेंगे कि नॉर्मली एडमिशन्स अप्लाई होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में. तो जो इन कैटेगरी में लोग जा रहे हैं उनके वीज़ा रेशोज़ रिड्यूस हो रहे हैं समहाउ. अच्छा. और वो इम्पैक्ट करेगा उनको. अदर देन के जब वो किसी और कैटेगरी में जाते हैं, इंजीनियरिंग, IT प्रोफेशनल या किसी मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं, तो वीज़ा रेशो हाई है उसकी. ठीक है. तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ फिर बैन कर देती हैं उन स्टूडेंट्स को? यूनिवर्सिटी उनको रिफ्यूज़ल देती हैं, तो रिफ्यूज़ल के बाद स्टूडेंट का कैरियर वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है. और अब तो अब नया सितंबर में नया आने वाला है ना, एडमिशन्स भी अभी चल रहे होंगे मेरे ख्याल से, अपॉर्चुनिटीज़ आई भी होंगी. स्टिल गोइंग ऑन है. अच्छा, अभी चल रही हैं. हाँ जी, अभी तो किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जो स्कॉलरशिप्स भी जहाँ पर मिल रही होगी? UK इस टाइम इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, इटली है, इन द सेम टाइम फ्रांस, स्पेन. इनका वीज़ा रेशो समहाउ अच्छा जा रहा है अगर आप रेलेवेंट कोर्सेज में जा रहे हैं. अगर आप इररेलेवेंट कोर्सेज में जा रहे हैं और किसी अनट्रेन कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर सपोज टू गेट द रिफ्यूज़ल. सही है. तो ये UK में किस तरह की और कौन सी वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? UK में इस टाइम द मोंटफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप हडर्सफील्ड की बात करें, आप लंदन साउथ बैंक की बात करें, तो दीज यूनिवर्सिटीज़ आर आइडियल अपॉर्चुनिटी. और मिल जाएगा इनको यहाँ पर बैचलर्स में या मास्टर्स में या MPhil में? बोथ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल. नॉर्मली UK में सिर्फ 2 ही प्रोग्राम ऑफर होते हैं, UG और PG. ठीक है. रिसर्च प्रोग्राम पैरेलल ऑफर कर रहे थे वो, लेकिन अल्टीमेटली लेट्स सी आफ्टर दिस इनटेक कि क्या होता है. सही है. तो ये ज़्यादातर आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं वो क्या प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करनी पड़ती हैं इन डॉक्यूमेंटेशन, जब वो खुद से भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं अपनी? बहुत से बच्चे कहते हैं जी हम खुद अप्लाई कर देंगे, हमें कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो गड़बड़ कर देते हैं और उनके बाद उनको रिफ्यूज़ल हो जाती है? एप्लीकेशन सबमिशन में आपने एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है. अच्छा. अब नॉर्मली डेफिनेटली कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, स्टूडेंट्स के पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो कोई ना कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं. ओके. अब जैसे आइडेंटिकल डॉक्यूमेंटेशन में उनको CNIC नंबर और पासपोर्ट नंबर रिक्वायर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं शफल हो जाती हैं इन्फॉर्मेशन. जब इन्फॉर्मेशन शफल होती है तो दे आर फेसिंग द रिफ्यूजल्स. अच्छा, सही है. तो ये आपको कंसल्टेंट से ही मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा तरीका है कि उनसे कराना चाहिए. द पर्सन हु हैव एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना आपको. अगर आपको नहीं है तो आप कंसल्टेंट से करा लें. पर यहाँ पे कंसल्टेंट का मसला है ना, पैसे बहुत मांगते हैं. स्टूडेंट्स कहते हैं उतने हमारे पास पैसे नहीं जितने कंसल्टेंट मांग लेता है, तो क्या करें फिर हम? ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो बहुत रीजनेबल चार्ज करते हैं. कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो कहते हैं कि अगर आपने UK अप्लाई करना स्टडी वीज़े के लिए तो देयर इज़ नो नीड टू पे अस एनीथिंग. ओके. अच्छा, ये क्या वेरी करता है कि विच कंट्री यू आर अप्लाइंग? डेफिनेटली. ओके. कहाँ पर कितनी हैसल है समहाउ कंसल्टेंट के लिए भी. तो कंसल्टेंट के लिए ज़्यादा कम हैसल कहाँ पे होती है? UK में? UK फॉर नाउ द आइडियल अपॉर्चुनिटी. ज़्यादातर UK ही जाते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा इजीली लग जाता है वीज़ा. इजीली पहले लग रहा था, लेकिन सितंबर के बाद अल्टीमेटली हमारे ही स्टूडेंट्स की वजह से डिफिकल्टीज आएंगी, स्टूडेंट्स के लिए भी और कंसल्टेंट्स के लिए भी. बिल्कुल. जर्मनी भी स्कॉलरशिप्स दे रहा है? जर्मनी भी स्कॉलरशिप्स दे रहा है, लेकिन अगर जर्मनी की प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कीजिए तो वहाँ भी फ़ीस बड़ी नॉर्मल सी है, लाइक 2500 euro to 5000 euro. तो इट शुड बी क्वाइट द इकोनॉमिकल बजट. अच्छा. अगर किसी के पास इतना बजट हो तो वो भी जर्मनी में अप्लाई कर सकता है. ओके. लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. आपको जर्मन आनी चाहिए, देन ही आप जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं. आपके पास पाकिस्तान में जो नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं दे हैव इशू इन द इंग्लिश एज वेल. जब आप जर्मन में जाते हैं तो अल्टीमेटली आप वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, कर ही लेते हैं चीज़ें कि जब आप इंग्लिश भी सीख लेते हैं तो फिर आप जर्मन भी कहीं ना कहीं सीख लेंगे. बट आपके पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त के एडमिशन चल रहे हैं, आप कंसल्ट करके किसी भी कंसल्टेंट से
اپنی اپرچونٹی گین کر سکتے ہیں, ایڈمیشنز کرا سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے جو کہ آپ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے, مجھے یہ لگتا ہے. تو ہمارے ساتھ حامد نبیل موجود ہے, ویزا کنسلٹنٹ ہے. حامد, تھینک یو کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, آپ پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں مانسون کے موسم کے حوالے سے, اور خاص طور پر کہ جناب یہاں پر جو پانی جمع ہو جاتا ہے. کل بھی بارش ہوئی اور صبح جو تھا نا, جب آفس کے لیے میں نکل رہی تھی تو گلیوں میں پانی کھڑا ہوا تھا, سڑکوں پر آئیں تو وہاں پر بھی پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے نا اتنا خراب ہے کہ جب ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے او ہو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں بنا, ہمیں تو اس کو دوسری طرح بنانا چاہیے تھا, ڈیزائن دوسری طرح کرنا چاہیے تھا. میں بات کر رہی ہوں گرین بیلٹس کے حوالے سے. آپ یوزلی دیکھیں نا جو سٹینڈرڈز ہیں, اگر آپ نے چیزوں کو لے کر چلنے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, تو جو گرین بیلٹس ہوتی ہیں نا وہ سڑکوں سے نیچے ہوتی ہیں تاکہ بارشی پانی جو ہے نا وہ زیر زمین جا سکے, وہ جو پانی کھڑا نہ ہو ہماری سڑکوں کے اوپر. لیکن یہاں پر الٹا یہ حساب ہوتا ہے, یہاں پہ گنگا الٹی بہتی ہے کہ ہماری, آپ دیکھیں کہ گرین بیلٹ جو ہے نا ہماری سڑکوں سے اتنی اوپر ہیں, وہ کیا کرنی ہے ہم نے, صرف دکھانے کے لیے ہم نے وہ بنا لی ہے اتنی اونچی, صرف ہم نے اس کو شو بازی کرنے کے لیے بنا لی ہے, ہم نے کام کے لیے نہیں بنانی ہے اس کو کہ پانی پھر بھی ہماری سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے. تو کیا فائدہ ہمیں اتنے پیسے لگانے کا, اتنا کام کرنے کا, انرجی بھی ویسٹ کرتے ہیں ہم, پیسے بھی, فنڈز بھی, ہم جو ہے نا ٹائم بھی اپنا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں او یہ تو ہم سے صحیح بنانی ہے. تو آج اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی اہم شاہراہیں ہیں ہماری لاہور کی, ان کے اوپر جو گرین بیلٹس بنی ہیں اس کو دوبارہ سے سرفیس سے نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی. منصوبہ جب بنایا گیا تھا تو وہ کیا منصوبہ پورا ہو سکا ہے؟ جتنی بھی سڑکوں کی گرین بیلٹس تھیں وہ جو روڈ سے نیچے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. زین العابدین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. زین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. صبح میں آ رہی تھی تو میں نے یہ چیک کیا تھا, یہ ہمارے یہاں پر جو ڈیوس روڈ ہے اس سے آگے جا کے وہ ساری گرین بیلٹس اوپر ہیں. تو ہم نے شو بھی یہی کرنا تھا, تو میں نے کہا ذرا میں اندازہ لگا کے تو جاؤں کہ کہاں کہاں پہ گرین بیلٹس جو اوپر ہے, تو وہ ساری اوپر تھی. تو میں کہہ رہی تھی کہ یار یہ ہم نے کیا کیا ہے, ویسے انفراسٹرکچر کو ہم نے بیڑا غرق کر دیا. بعد میں پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اوہ بارشی پانی تو جا ہی نہیں رہا. منیبہ, یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان سینئر منسٹر نے اس کے اوپر میٹنگ بھی کی اور اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ اگر نئے واٹر ٹینکس بنا دیے گئے ہیں, مشینری مکمل استعداد کار کے ساتھ چل رہی ہے, ڈسپوزل سٹیشنز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے, نئی مشینری خرید لی گئی ہے, تو اس کے باوجود سڑکوں کی پاکٹس میں پانی کس طرح جمع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس امر کی نشاندہی کی گئی کہ یہ جو گرین بیلٹس ہیں جو کہ سڑک سے کسی مقام پر 8 انچ سے لے کے 1.5 سے 2 فٹ تک اونچی موجود ہیں, تو ان کو گہرا کیا جائے. اسی ضمن میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا تھا, اس میں 58 مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی, جس میں سے 23 جو مقامات ہیں وہاں پہ گرین بیلٹ کو گہرا کر دیا گیا. اور کیونکہ گزشتہ برس اس کے بعد بارشوں کا موسم ختم ہو گیا تو لہٰذا ہم نے اس منصوبے کو بھی بند کر دیا. صحیح ہے. اب دوبارہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں, اب دوبارہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس کا نام ہے. پھر اس کے بعد جب نئی سڑکیں بنائی جاتی ہیں یا سارا سال ہارٹی کلچر کا کام کیا جاتا ہے, تو اس وقت بھی تو ان گرین بیلٹس کو گہرا کیا جا سکتا ہے. ان گرین بیلٹس کو گہرا کرنے کے جو فوائد ہیں نا, جس طرح آپ ابھی بتا رہی تھی کہ بارشی پانی ان میں جمع ہو جائے گا, یا جو زیر زمین ایکوافائر ہے وہ ریچارج ہو جائے گا. یہ تو 2 اس کے میجر فوائد ہیں نا. اگر اس کے علاوہ سیکنڈری فوائد کو دیکھا جائے تو سارا سال ان گرین بیلٹس کو زرخیز کیا جاتا ہے, پی ایچ اے کی لوریز پانی دیتی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب جب یہ گرین بیلٹ سڑک سے اونچی ہے تو جب اس کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ سارا پانی سڑک کے اوپر آ جاتا ہے, اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت مانسون کا سیزن چل رہا ہے, 28 جون سے آج 16 جولائی تقریباً 18 دن ہو گئے مسلسل بارش ہو رہی ہے, تو اس دوران سب سے پہلے لاہور کا جو سب سے بڑا سگنل فری کوریڈور ہے کینال روڈ, اس کو دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ پاکٹس پہ بارشی پانی جمع ہوتا نظر آتا ہے. مسلم ٹاؤن انڈر پاس سے پہلے
कैंपस अंडरपास से पहले, इसी तरह डॉक्टर्स हॉस्पिटल के पास, ठोकर न्याज बेग के पास, हिबा खातून अंडरपास, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर ग्रीन बेल्ट सड़क से ऊंची हैं। इसके अलावा अब बात कर लें लाहौर की मरकज़ी शाहराहों की, तो मॉल रोड की ग्रीन बेल्ट भी, जो नाजरीन आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं वो एक दफ़ा रिकॉल करें कि जब वो मॉल रोड से गुजर रहे हैं तो क्या वो ग्रीन बेल्ट सड़क से नीचे है या ऊपर है। इसके अलावा फ़िरोज़पुर रोड, जेल रोड, फिर ये शादमान का एरिया, फिर आपने निशानदेही की डेविस रोड है। इसके अलावा जो इन्होंने नई सड़कें बनाई हैं उनकी भी तो ग्रीन बेल्ट सड़क से ऊपर कर दी हैं। तो जिन सड़कों की ग्रीन बेल्ट सड़क से नीचे कर दी गई थी माजी में, वहाँ पे भी हुकूमत की तरफ से गफलत का मुजाहरा किया गया। अब देखें, ये कोई जादूगर तो है नहीं कि पानी नहीं उठना है और इस ग्रीन बेल्ट में चले जाना है। वो इसके लिए गली ग्रिटिंग मौजूद होती हैं, जितने ये काप स्टोन लगे होते हैं इसके दरमियान में पाइप लगा दिए जाते हैं, गली ग्रिटिंग कर दी जाती हैं, या किसी तरह का कोई जंगला लगा दिया जाता है कि कोई कूड़ा करकट ना जाए, सिर्फ पानी चला जाए। जो जिन मुकामात पे ग्रीन बेल्ट को गहरा किया गया वहाँ पे गली ग्रेटिंग बना दी गई, अब उनमें कूड़ा कटकट फंस चुका है, अब पानी वहाँ से भी अंदर नहीं जा रहा। तो इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। एक तरफ आप देखें हुकूमत ने इतना अच्छा इकदाम किया कि इस दफ़ा जितनी लाहौर में बारिश हो चुकी है उस हिसाब से तबाहकारियाँ नज़र नहीं आ रही। जो लाहौर के पॉन्डिंग पॉइंट्स थे वहाँ से बारिशी पानी का निकास जल्दी हो रहा है, वो माजी की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जो तारीफ़ वाली बात है वो तारीफ़ करनी चाहिए। ये एक छोटी सी गफलत है जिसकी वजह से आपकी जितनी भी आपने ये काम किया है इसके ऊपर ये पानी फेर रहा है। आप गली ग्रेटिंग साफ़ कर दें, ग्रीन बेल्ट्स को गहरा कर दें, ये जो पॉकेट्स में बारिशी पानी जमा होता है ये इसका निकास जल्दी हो जाएगा। इसमें मुनीबा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि इन पॉकेट्स में बारिशी पानी जमा होने की वजह से नुकसानात क्या होते हैं कि सबसे पहले ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार होती है। जब किसी भी मरकज़ी शाहराह पर पानी ने 1 से 1.5 लेन को ऑक्यूपाई कर लिया तो बाकी ट्रैफिक के लिए वो एक बॉटल नेक बन जाता है। उस बाकी ट्रैफिक ने बाकी मानदा 1 से 1.5 लेन से गुजरना, अल्टीमेटली पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाएगी। फिर दूसरा, जब किसी भी मुकाम पर पानी कई घंटे तक मौजूद रहता है तो वो जो सड़क है वो भी डैमेज होगी। फिर हम इनकी खबरें चलाते हैं कि शफाफियत के दामों का पोल खुल गया, सड़क बैठ गई। अगर उस बारिशी पानी का निकास बर वक्त हो जाता तो ये इस तरह के मसाइल भी ना होते। और एक जो मेजर इशू है, नंबर ऑफ़ टाइम इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम जो इदारे हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला काम नहीं कर रहे होते। अगर किसी भी जगह पर नई सड़क बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जिस तरह अभी ये 4 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स ये शुरू कर दी हैं, तो उसमें वासा को, PHA को और अलाइड जो महकमे है जिसमें सुई गैस है या PTCL है या दीगर जिन्होंने ये खुदाई का काम करना होता है, इनको ऑन बोर्ड लिया जाए। जो कोई इदारा अगर सिविल वर्क का एक्सपर्ट है, लाइक LDA सिविल वर्क का एक्सपर्ट है, वो सड़कें बनाता है तो वो हॉर्टिकल्चर की जिम्मेदारी अपने पास ना ले ले। जो एक इदारा बनाया हुआ है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, उसके पास वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी है उसको जिम्मेदारी दें कि वो वाटर सप्लाई और सीवरेज उसके मुताबिक बनाएं। अगर ये तमाम इदारे अंडर वन अम्ब्रेला काम करेंगे तो होगा ऐसे कि सड़कों की ज्योमेट्री भी बेहतर होगी और हर इदारा अपनी जिम्मेदारी भी लेगा। लेकिन ये वन विंडो सेल इन्होंने शुरू किया तो था, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो देखें, ये वन विंडो सेल ऐलानात की हद तक होते हैं, इसका अमली तौर पर काम नज़र नहीं आता। हुकूमत ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये कहना होता है कि हमने तमाम इदारों को एक छत तले इकट्ठा कर दिया ताकि माजी में या जो मसाइल पैदा हुए हैं इनको मुस्तकबिल में ओवरकम किया जा सके। कौन सी लाहौर में ऐसी नई सड़क बनी है जिसमें तमाम इदारे अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रहे हैं। अब आपने ये वाला टॉपिक शुरू कर दिया तो ये अभी जो पैरा अथॉरिटी बनाई, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको इंक्रोचमेंट का, बिल्डिंग कंट्रोल का और प्राइस कंट्रोल का ये सारा इख्तियार दे दिया कि आप ये कार्रवाई करें। एक तरफ आपने पैरा बना दी, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LDA और जो दीगर अथॉरिटीज़ हैं वो भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। तो अंडर वन अम्ब्रेला तो फिर कुछ ना हुआ। ये तो सिर्फ आपने एक वो शोबदाबाजी दिखाई ना कि वो मोटरसाइकिल वालों ने इस तरह गोल गोल चक्कर लगाया, आपने उसका एक हेलीकॉप्टर व्यू बनाया, वायरल कर दिया, लोग कह रहे हैं कि यार बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि उनका काम वो मोटरसाइकिलों के गोल गोल चक्कर काटना नहीं है, फील्ड में काम करना है। एनी हाउ ये जो सड़कें हैं
یہ جب تمام ادارے اپنی ذمہ داری لے کر اس کو بنانا شروع کریں گے تو اس وقت وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو آن بھی کریں گے. لیکن وہ نظر انداز کیا گیا, آن گوئنگ پروسیس تھا, بلکہ منصوبہ بھی شروع کیا گیا تھا, لیکن وہ بھی کہہ لیں کہ ڈیلے ہو گیا, اس کو بھی ختم کر دیا گیا, بند کر دیا گیا. اور یہ اب چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو بارشی پانی جو ہے نا وہ سڑکوں پر ہمیں نظر آتا ہے, نہ کہ ہمیں گرین بیلٹس کے تھرو ایکوا فائر جو ہمارا ریچارج ہو جائے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ زین العابدین موجود تھے. زین, بہت شکریہ کہ آپ آئے. گرین بیلٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.